قابل احترام بزرگ و دوستو، سورہ زمر اور سورہ مؤمن اور سورہ حامیم سجدہ کا ابتدائی حصہ جو ہے تراویح میں پڑھا گیا ہے۔ خلاصے کے طور پر کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شکایت اپنے بندوں سے کی، فرمایا کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تمہارے لیے کافی نہیں؟ کیا اللہ تعالی ہماری ضرورتوں کے لیے کافی نہیں؟ دنیا اور آخرت کے مسائل کے لیے کیا اللہ کافی نہیں؟ یہ سوال اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ کیوں میری طرف رجوع نہیں ہوتے؟ کیوں مجھ سے نہیں مانگتے؟ یا پھر کسی اور پر کیوں بھروسہ ہے تمہارا؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہمیں سکھلائی کہ جب سونے کے لیے ہم جائیں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک۔ اے اللہ، میں تیرا فرما بردار بنا، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک، میں نے اپنے سارے معاملات کو تیرے حوالے کر دیا، والجأت ظہری الیک، اے اللہ تو میرے پشت پناہ ہے، یعنی میرے پیچھے تو ہے، کتنے میرے پیچھے ایک بڑا آدمی ہے، میرے ساتھ اللہ ہے۔ یہ دعا اتنی بہترین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اگر سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے اور اگر اس کا انتقال ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرماتے ہیں، اور اگر وہ صبح اٹھے تو بہت بڑی خیر و برکتوں کو لے کر اٹھے گا۔ تو یہ بات ہے کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل کے لیے کافی نہیں؟ اگلے صفحے میں اللہ تعالیٰ یہی بات فرما رہے ہیں، قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اے اللہ فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا تو پیدا کرنے والا ہے۔ فاطر، خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والا، فاطر کہتے ہیں پیدا کرنے والا، لیکن دونوں میں علماء نے فرق بتایا ہے۔ خالق کہتے ہیں جو پیدا کرنے والا پیدا کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خالقیت کا مظاہرہ دنیا میں ہو رہا ہے۔ فاطر کہتے ہیں جو پہل پیدا کرنے والا، اس سے پہلے وہ چیز پیدا کبھی نہیں کی۔ سب سے پہلے کسی چیز کو پیدا کیا تو اللہ نے پیدا کیا، اس کو کہتے ہیں فاطر۔ اور پھر بدیع کہتے ہیں اس چیز کو انوکھے انداز میں پیدا کرنے والا، بغیر کسی مادے کے میٹیریل کے پیدا کرنے والا۔ انسان کوئی بھی چیز دنیا میں بناتا ہے اس کے لیے مادے کی، میٹیریل کی ضرورت ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو بدیع ہے۔ تو فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے درخواست کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ سکھائیے، کوئی بات، کوئی دعا سکھائیے۔ تو آپ نے یہ دعا سکھائی، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ۔ یہ دعا سکھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو۔ کہیے کہ اے اللہ تو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، ہر چیز کا تو مالک ہے۔ پھر کہیں اے اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے، میں شیطان کی شرارت سے اور شرک سے میری حفاظت فرما۔ فرمایا ابو بکر جب سونے کے لیے جاؤ تو یہ دعا پڑھو، بڑی بہترین دعا ہے، یاد کر لینا چاہیے۔ یہ وہ آیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد میں اٹھتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ آیت پڑھتے تھے آپ، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ میں کون ہوں، میں آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہوں۔ پھر اگلے صفحے میں سبحان اللہ، قرآن پاک کی سب سے زیادہ امید دلانے والی، تسلی دلانے والی، خوشخبری والی، اطمینان دلانے والی، خاص طور پر گنہگاروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت اتاری ہے۔ قرآن پاک کی سب سے زیادہ امید والی، بشارت والی آیت،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، رات کے اندھیرے کا موقع تھا، کون کہاں کیسے بیٹھا ہے پتہ نہیں۔ آپ نے فرمایا چلو بھائی کچھ قرآن پاک کے بارے میں ہم جو ہے آپس میں بات چیت کر لیں، میرے کچھ سوالات ہیں، کون ہے تم میں سے جو جواب دے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال کیا، بتاؤ ای القرآن اعظم، قرآن پاک کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے بتاؤ؟ تو کسی نے جواب دیا آیت الکرسی۔ پھر فرمایا ای القرآن اعدل، سب سے زیادہ عدل والی قرآن پاک کی آیت کون سی ہے بتاؤ؟ کسی نے جواب دیا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، تین باتوں کا حکم دیا، تین باتوں سے منع کیا۔ پورے قرآن پاک کی سب سے جامع ترین آیت یہ ہے۔ یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے اس کو خطبہ جمعہ میں شامل کیا گیا۔ لوگ آتے ہیں اور کچھ نہ کچھ لے کر جائیں، سن کر جائیں، یہ بار بار یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ لوگوں تین باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، انصاف کا، احسان کا، رشتوں کو جوڑنے کا، تین باتوں سے منع کیا ہے، بے حیائی سے اور بغاوت سے اور پھر منکرات سے، والفحشاء والمنکر والبغی۔ پھر فرمایا ای القرآن ارجا، سب سے زیادہ امید والی آیت کون سی ہے بتاؤ؟ تو یہ آیت انہوں نے پڑھی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ بڑی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ یہ اس آیت میں کئی شان نزول بیان کیے ہیں۔ حضرت وحشی ایمان لانے کا قصہ بھی ان کا اسی شان نزول میں ہے۔ حضرت وحشی، اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کیسی وسیع ہے، بندہ کسی بھی حال میں مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو۔ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِهِ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ کی رحمت سے مایوس گمراہی ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید کافر فاسق ہی ہوتا ہے، ایمان والا کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت بھیج رہے ہیں، وحشی ایمان لے کر آؤ۔ وحشی نے کہا کہ کیا ہے میرے لیے پیغام؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، توبہ کریں، عمل درست کریں۔ وحشی کہنے لگے بڑے سخت شرائط ہیں، کوئی آسان چیز ہو تو بتاؤ۔ پھر دوبارہ پیغام بھیج رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ وحشی، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، شرک کو معاف نہیں کرتے۔ تو وحشی نے کہا، قرآن سمجھنے عربی سمجھنے والے تھے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، یشاء اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا، اگر نہیں چاہا تو نہیں چاہا تو۔ یہ سوال وہ صحابی لے کر آئے، وحشی اس طرح کہہ رہے ہیں اگر اللہ نہیں چاہا تو کیا ہوگا؟ تو پھر اللہ نے آیت اتاری، کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی ذات پر، اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، جمیعا جمیعا، جمیعا میں سب کچھ آ گیا، ہر گناہ کو اللہ معاف کرتے، اسی لیے کبھی بھی مایوسی، نا امیدی کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ انہ هو الغفور الرحیم۔ بس دو شرطیں، دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں۔ وہ کیا دو چیزیں ہیں؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا، ایک ہے انابت اور ایک ہے اسلام، تابعداری۔ توبہ کے موقع پر، معافی مانگنے کے موقع پر دو چیزوں کی نیت کرنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں یہ دو صفات بیان کرے۔ یہ دو صفات جس کے اندر ہوں، کیا ہے؟ انابت۔ انابت کہتے ہیں میں اللہ سے رجوع ہوتا ہوں، میں اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہوں، اللہ مجھے معاف کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف رجوع ہو جانا، یہ ہے انابت۔ دوسری چیز وَأَسْلِمُوا لَهُ، اے اللہ میں تیرا فرما بردار، آج سے میں تیری بات سنوں گا، آج سے میں تیری تابعداری کروں گا، آج سے میں تیرا فرما بردار بنوں گا۔ اسی لیے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید، مایوس نہیں ہو کر اللہ سے معافی مانگ لے اور اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لے، اس کا اکرام کیسے ہوگا؟ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا،
بڑے اعزاز کے ساتھ، اکرام کے ساتھ فرشتے جنت میں داخل کریں گے۔ لیکن اگر کوئی دنیا کی زندگی میں دھوکے میں رہ کر، گناہوں پہ جری ہو کر، نافرمانی کے ساتھ دنیا سے جائے، پھر اس کا بھی الگ انجام بتایا۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلی جو سورت ہے وہ سورت المؤمن۔ اس سورت کا ایک نام ہے سورت الغافر، ایک نام ہے سورت المؤمن۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو شروع کیا بڑے زبردست انداز سے۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے 3 آیتیں بیان فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص آیت الکرسی کے ساتھ ان 3 آیتوں کو روزانہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ ہر شر سے اس کی حفاظت فرماتے۔ یہ ہمارے معمول میں ہونا چاہیے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ اللہ کیا دیکھیں نہ دیکھیں، 4 صفات اللہ نے بیان فرمائے۔ کتنے؟ 4 صفات۔ اس میں 3 صفات صفات رحمت ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 صفات بیان فرمائے، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول۔ یہ 4 میں سے 3 صفات ہیں جو اللہ کی صفت رحمت پر دلالت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے طے کر دیا ان رحمتی سبقت غضبی، ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت ہمیشہ میرے غصے پہ غالب ہے۔ 3 صفات رحمت کے کیا ہیں؟ غافر الذنب، گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، یا غفار اغفر لی، یا قابل التوب، اے توبہ کے قبول کرنے والے میری توبہ قبول فرما لے، شدید العقاب، یا شدید العقاب لا تعاقبنی، مجھے پکڑ۔ یہ ایک صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت جلال کو بتا رہی ہے کہ میری پکڑ بڑی سخت ہے، میں پکڑنے پر آؤں تو بڑا سخت پکڑتا ہوں۔ اور 4تھی صفت ہے ذی الطول، بہت بڑی قدرت والا، اس کی قدرت بڑی، اس کے خزانے بڑے، اس کی رحمت بڑی، اس کی مغفرت بڑی۔ کیسی آیت ہے! جب بندہ اس کو پڑھے سوچ سمجھ کر کہ اس کے دل پر اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوتی۔ غافر الذنب، قرآن پاک میں 3 جملے ہیں، غافر، غفور، غفار۔ غافر، غفور، غفار۔ انسانوں کی بھی 3 قسمیں ہیں، ایک ظالم ہے، ایک ظلام ہے، اور ایک ظلوم ہے۔ سب ظلم سے ہے۔ ایک چھوٹی کیٹیگری کا ظلم کر رہا ہے اپنی ذات پر، اس کو ظالم کہتے ہیں۔ اس کے لیے کہا کہ تو ظالم ہے تو اللہ غافر ہے تیرے لیے۔ اگر تو ظلوم ہے، ان الانسان لظلوم کفار، لظلوم بہت زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ غفور اپنی صفت غفوریت کو لاتے ہیں۔ اگر تو ظلام ہے، ظلام کہتے ہیں نا بہت ہی زیادتی کرنے والا، اللہ تعالیٰ اپنی صفت غفاریت کو لا رہے ہیں، میں غفار ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی نوجوان بھٹک گیا، دوبارہ اس کی زندگی گناہوں میں، برائیوں میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا فلاں نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے؟ کہا حضرت وہ تو چلا گیا ہاتھ سے، برائیوں میں، گناہوں میں، اور پھر دلدل میں پھنس گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 کام کیے۔ فرمایا سب سے پہلے آؤ، سب کو بٹھایا، اس کے لیے دعا کرو۔ دعا مومن کے لیے غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے۔ 2 باتیں کی، ایک فرمایا اس کے لیے دعا کرو، اللہ اسے ہدایت دے، اور پھر دوسرا خط لکھا، اس خط میں یہی 3 آیتیں لکھی، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول۔ یہ 4 صفات جس میں ہو وہی لا الہ الا ہو، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی اللہ ہے۔ اور یاد رکھیں الیہ المصیر، ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہ آدمی پڑھا، نوجوان اس کو خط کو پڑھا، ادھر دعائیں ہو رہی ہیں اور ادھر خط جا رہا ہے، توبہ کر کے فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ پھر اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کبھی اپنے بھائی کو اس کی غلطی پر طنز کر کے، طعنہ کر کے شیطان کے دوست اور معاون مت بنو۔ بعض مرتبہ انسان جو ہے بھٹک جاتا ہے، اس کو اور کیا کہتے ہیں، اس کو اور جو ہے نا بالکل اس پر طنز کرتے ہیں، اس کو جو ہے طعنہ دیتے ہیں، دیتے کہہ رہے یار مجھے سب برا کہہ رہے ہیں تو میں کیوں اچھا بنوں۔ یہاں شیطان جیت رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر آگے ایمان والوں کا مقام بتا رہے ہیں۔
ایمان والا اللہ کا شکر ہے. دیکھیں دوستو، اللہ نے ہم سب کو ایمان دے کر کتنا بڑا اعزاز، کتنا بڑا مقام عطا فرمایا. ایمان والا، کوئی بھی ایمان والا کسی بھی ایمان والے کو حقیر نہ سمجھے. اللہ کے نزدیک اس کا مقام کیا ہے؟ حاملان عرش، جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. حاملین عرش 4 فرشتے ہیں. ان کی ڈیوٹی، ان کی ذمہ داری، ان کا کام اللہ بتا رہے ہیں. الذین یحملون العرش، جو عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں. جانتے ہو ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ تسبیح بیان کرتے ہیں. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، اللہ کی تسبیح بیان. سبحانک اللہم بحمدک لک الحمد علی حلمک بعد علمک. اے اللہ تیرا حلم کتنا بڑا ہے، سب بندوں کی گندگیوں کو تو جانتا ہے پھر بھی پکڑتا نہیں. یہ عرش والے، یہ فرشتے یہ تسبیح کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی حلمک بعد علمک. لک الحمد، تعریف ہے تیری ذات کی. ہم آپس میں ایک دوسرے سے چھپا لیتے ہیں، اللہ سے کیا چھپائیں؟ اس کا حلم دیکھیں، اس کی برداشت دیکھیں. سب کچھ جاننے کے باوجود، بعد علمک، علم کے باوجود کیسی ہمیں آپس میں محبتوں سے، عزتوں سے رکھا ہے. ایک دوسرے سے کیسے اچھے گمان سے رہتے ہیں. یہ فرشتوں کی تسبیح، یہ سب سے پہلے تسبیح. دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں. اور تیسرا کام سمجھا رہے ہیں، سنا رہے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان کی ذمہ داری ہے وہ ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے. سوچیں، عرش والے فرشتے، جو عرش کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ اللہ سے قرب اگر کوئی چیز ہے تو عرش ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا، عرش کے خزانے سے نکلی ہوئی یہ چیز ہے. لا حول ولا قوت الا، عرش کے خزانے سے نکلی ہوئی یہ چیز ہے. سورہ بقرہ کی آیت ہے. کیا مطلب؟ ایک اللہ کے خاص تقرب سے نکلی ہوئی چیز ہے. اس کو اگر کوئی پکڑ لے تو اللہ کا قرب حاصل کر لے. تو وہ فرشتوں کا مقام کتنا، اور وہاں سے ایک ایک ایمان والے کے لیے. اسی لیے کبھی کسی مومن کے بارے میں کبھی حقیر نہیں سمجھنا، کبھی اس پر جو ہے، کبھی اس کو اس کی تذلیل نہیں کرنا چاہیے. دعا کر رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ربنا، اے اللہ، وسعت کل شیء رحمہ وعلما. یا اللہ تیری رحمت، تیرا علم ہر چیز کو گھیری ہوئی ہے. اللہ کی رحمت ہر چیز کو. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یا اللہ تیری رحمت ہر چیز کو گھیری ہوئی ہے، میں بھی ایک چیز ہوں، اپنی رحمت سے مجھے بھی گھیر لے. ربنا وسعت کل شیء رحمہ وعلما فاغفر. یا اللہ ہم ایمان والوں کو معاف کر دے، مغفرت کر دے. ان لوگوں کے لیے جو توبہ کرتے ہیں، واتبعوا سبیلک، جو تیرے راستے پر چلتے ہیں. وقہم عذاب الجحیم، اے اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. یہ دعائیں کر رہے ہیں فرشتے. ربنا وادخلہم جنات، اے اللہ انہیں جنت میں داخل کر دے. صرف انہیں نہیں، ان کے والدین کو، ان کی بیویوں کو، ان کی نسلوں کو ان کے ساتھ داخل کر دے. اللہ یہ بتا رہے ہیں. نام سورہ مؤمن ہے، ایمان والوں کا مقام بتایا. اصل میں اس سورہ مؤمن کا نام سورہ مؤمن اسی لیے ہے کہ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، فرعون کا ایک رشتہ دار تھا، وہ ایمان لے آ چکا تھا موسیٰ علیہ السلام پر، لیکن اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا. ایک روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ کزن تھا، دربار میں آنا جانا بیٹھنا ہوا کرتا تھا. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پلان بنا رہے تھے وہاں پر فرعون کے دربار میں. جب دیکھا اس شخص نے کہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، تو اس نے اپنے ایمان، اب وہاں کھڑے ہو کر وہ مرد مومن، اس امت کا مرد مومن کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. جب ایمان کا اظہار کیا، مکے والوں نے انہیں ایسی ان کی پٹائی کی تو کسی نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اس آدمی کو کیوں مار دینا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. بے ہوش ہو گئے. ہوش آیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. جیسے ہی ہوش آیا کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں بتاؤ. بھئی کھانا کھا لو، کچھ پی لو. کہا نہیں، حرام ہے کھانا پینا اس وقت تک جب تک میں آپ کو اپنے آنکھوں سے نہ دیکھوں. یہ اس امت کے صدیق، اس امت کا رجل مومن، یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے رجل مومن، ان کی تقریر پتہ ہے کتنی آیتیں؟ 25 سے زیادہ یعنی آیتیں ہیں. صرف اس کی تقریر ہے. کیا ایمان، کیا ہمت، کیا حوصلہ.
ایمان جب دلوں کے اندر اترتا ہے اللہ کے ہر غیر کا خوف دل سے نکال دیتا ہے۔ دربار میں کھڑے ہیں، نہ ڈر ہے موت کا نہ کسی چیز کا، اور وہ آدمی کھڑے ہو کر کہتا ہے، تم اس آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے ربی اللہ، یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض۔ اللہ اکبر، کیا ہے پوری تقریر آپ پڑھیں، تفسیر اس کی پڑھیں، وقت نہیں ہے، خود 2-3 باتیں عرض کر کے بات ختم کرو۔ وہ کہتا ہے اللہ نے آج تمہیں ملک دی، اقتدار دیا ہے، ملک دیا ہے، طاقت دی ہے، ظاہرین فی الارض، تم پھدکتے ہو، یہ اللہ نے دیا ہے تمہیں، اس پر اتراؤ مت۔ نشہ آ گیا تھا، نشہ فرعون کو، ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربا۔ اللہ اکبر، سوچے، چھوڑو مجھے، میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں تو صحیح وہ پکارے اپنے رب کو، ان کا رب کیسی مدد کرتا ہے۔ دیکھیں، وقال فرعون یا حامان، حامان سے کہہ رہا ہے اجعل لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، ایک دیوار بناؤ، ایک قلعہ بناؤ، میں اس پہ چڑھوں اور چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھوں، ہے یا نہیں، ہے یا نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، فاطلع، میں جا کے دیکھوں تو صحیح وہ ہے یا نہیں۔ مذاق اڑا رہا، اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے۔ تو یہ آدمی کہتا ہے، یہ نوجوان مرد مومن کہہ رہے ہیں، یا قوم لکم الملک اليوم، آج اللہ نے تمہیں اقتدار دیا، دولت دی، طاقت دی، بادشاہت دی، فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، اللہ کی پکڑ اگر آ جائے تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ جس کو اقتدار، طاقت ملتی ہے، نشہ آ جاتا ہے، اس نشے کو توڑنے والی چیز صرف موت ہے۔ ظہر اللباس بالموت والفنا، موت ایک ایسی چیز ہے جو اچھے اچھوں کا نشہ اتار دیتی ہے، لیکن اس سے پہلے نشہ اتارنے کے لیے ایک چیز، وہ کیا ہے؟ اگر کوئی چاہے کہ اقتدار کا، عہدے کا نشہ میرے دماغ سے اترے، نشہ کہتے ہیں جو عقل پہ پردہ پڑ جائے، عقل پہ پردہ پڑے گا تو ایسی باتیں کہے گا۔ اگر وہ نشہ اترنے کے لیے ایک ہی چیز کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کو سوچے، یہ اللہ کی قدرت، یہ دعوت جو اس نے دی ہے، اس رجل مومن نے پوری اللہ نے وہ تقریر سنائی، وہ بندہ فرعون کے سامنے دربار میں کہہ رہا ہے فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، اللہ کی پکڑ آ جائے تو کون ہے تمہیں روکنے والا؟ اور پھر پچھلے قوموں کے واقعات سنائے، کون سے؟ قوم عاد، قوم سمود، اور احزاب پر جو اللہ کی پکڑ آئی، کیسے کیسی پکڑ، ذرا اس کو غور تو کرو، سمجھو تو صحیح۔ لیکن کہا ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، مجھے تو جو سمجھ میں آ رہا ہے وہی صحیح ہے اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ آخر میں جو ہے اس نے بڑا، یا قومی انما هذه الحیات الدنیا متاع، کیونکہ ہدایت پر اور حق پر آنے کے لیے ایک بڑی رکاوٹ دنیا کی محبت ہے۔ یا قومی انما هذه الحیات الدنیا متاع، لوگوں سنو، یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل ہے۔ متاع سمجھتے ہیں؟ متاع، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کی تحقیق کے لیے سفر کر رہے ہیں۔ متاع، متاع ہے کیا چیز؟ سفر کرتے کرتے ایک جھوپڑ پٹی میں پہنچے، اس زمانے میں تو ریسٹورنٹ تو نہیں تھے، ان لوگوں نے کھانے کی دعوت دی۔ ایک بڑھیا جو ہے کھانا جو ہے روٹی بنا رہی تھی، کھانا بنا رہی تھی، اپنی بیٹی سے کہتی ہے وہ کپڑا لے کر آؤ۔ سمجھ وہ ہم تو پتہ ہی نہیں، ہمارے پاس تو بہترین ٹاولز ہیں۔ پہلے زمانے میں جو چولہے کے پاس جو کپڑا ہوا کرتا تھا، بالکل اس پہ کالک لگی ہوئی، اس پر جو ہے بالکل دھبے لگے ہوئے، سمجھ رہے؟ وہ کپڑے کے لیے کہا متاع لے کر آؤ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ہے متاع، جو کپڑا کچن کے پاس جو یعنی کالک لگا ہوا، بالکل آپ حضرات بزرگ حضرات جانتے ہیں آج کے دور میں تو سب کچھ سفید سفید ہے، اس کو دھویا ہی نہیں جاتا، اس کو، وہ ہے متاع، استعمال کی چیز، برتنے کی چیز، دل لگانے کی چیز نہیں۔ یہ دنیا ایسی ہے، متاع ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، آخرت ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ برا عمل کرو گے اللہ کی طرف سے برائی کا ایک بدلہ ہے، اچھا عمل کرو گے مرد ہو کہ عورت، اللہ کی طرف سے بڑا اکرام اور اعزاز ہوگا، جنت میں اس کے لیے داخلہ ہوگا۔ یہ ساری تقریر وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں نجات کی طرف، تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تمہیں یاد آئے گی میری بات، تم یاد کرو گے میری بات کو،
وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیا. إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اللہ نے فرعون کے مکر سے اس رجل مومن کی حفاظت کر لی. ہمت نہیں ہوئی فرعون کو اس آدمی کو قتل کرنے کی، اس رجل مومن کو. ہاں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، ایسی مددیں نبیوں کے ساتھ اور نبیوں کے ماننے والوں کے ساتھ ہوا کرتی. یہ کچھ آیتیں ہیں جو ہم نے آج پڑھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں میں، یہ عملی زندگی میں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے. اللہ کی رحمت کے، اللہ کی مغفرت کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو لینے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے.